ہیں اور ان کے وہ سارے گناہ اور خرابیاں، ان کا بوجھ ہم نے اٹھایا، اپنی سیاست داؤ پہ لگائی، لیکن ہم نے ریاست کا دفاع کیا اور الحمدللہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان کو اس خطرناک سچویشن سے ہم نے پل بیک کیا الحمدللہ۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ پی ٹی آئی نے، عمران نے اور ان کے سہولت کاروں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا اور مسلسل ہمارے راستے میں کہیں مائنز لگاتے ہیں، کہیں گھڑے کھودتے ہیں، کہیں کھائیاں کھودتے ہیں، جس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال، کلاسیکل ایگزامپل، شوکت ترین صاحب کی وہ کال ہے جو پکڑی گئی اور وہ پھر پوری قوم نے سنی، جس میں وہ اپنے وزرائے خزانہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو لکھ دو کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ آپ سے بات کر رہی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، تاکہ نہ آئی ایم ایف کے تالے کی چابی نہ وہ تالا کھلے اور نہ دنیا کے مالیاتی ادارے پاکستان کی مدد کریں اور ملک ڈیفالٹ کرے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ شور مچایا ہوا تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹنی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن ہونے چاہیے۔ پی ڈی ایم کا اور ہمارے الائز کا سٹینڈ یہ ہے کہ الیکشن بالکل ہونے چاہیے اور اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور اسمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، جب دل کیا بنا لیا، جب دل کیا توڑ لیا۔ تو لیٹسٹ جو اس وقت پنجاب کی سچویشن ہے، اس میں جب گورنر صاحب نے یہ محسوس کیا اور اس کی انہوں نے گراؤنڈز مینشن کی کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، تو انہوں نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری ادا کی۔ اس آئینی ذمہ داری کو جب ادا کیا اور چیف منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، تو انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے سے گریز کیا اور وہ ان کو باقاعدہ پراپر ٹائم دیا گیا۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور جس کے پاس اسمبلی کی اکثریت نہیں ہے وہ قائد ایوان نہیں ہو سکتا۔ یہ آئین کہتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ تو جب گورنر کے اس آئینی آرڈر کو نہیں مانا گیا اور گورنر صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، تو اس آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ ہم بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آئین سے روگردانی کوئی نہیں کر سکتا، نہ فرد کر سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قائد ایوان وہی ہوگا جو ایوان کی میجورٹی کو کمانڈ کرے گا۔ کل کے فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور 18 دن دیے گئے ہیں۔ ان 18 دنوں میں خدا نہ کرے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے اور ایک منڈی لگ سکتی ہے دوسری پارٹی کی جانب سے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ اعتماد کا ووٹ لیتے۔ ہم بجا طور پہ یہ توقع کرتے تھے اور ہم نے مقدمہ بھی وہاں پہ اسی طرح ڈیفینڈ کیا کورٹ، آنریبل کورٹ میں، کہ جناب ان کو آپ کوئی ٹائم دے دیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ وہ لینا پڑے گا، وہ آج لیں، 10 دن بعد لیں، 18 دن بعد لیں، اس سے آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک گنجائش چھوڑی گئی ہے اور یہ سویٹ ول پہ چھوڑ دیا پرویز الہی صاحب کی، اگر وہ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس میں اگر مگر کی ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے آئینی ماہرین سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، الائز کے ساتھ بھی ہم نے بات کی اور اس کا امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں یا کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں کام کریں۔ یہ امر اطمینان کے باعث ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو بڑھک تھی وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی درست، وہ یہ الٹیمیٹم دینے کی وجہ اسمبلیاں توڑوا دیتے۔ ابھی بھی وہ چاہیں تو کے پی کی اسمبلی وہ توڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کے پی کے کی اسمبلی وہ توڑ دیں تو ان کی سیاست کا بھاڑا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ سارا نظرہ پنجاب پر اور پنجاب کے عوام پہ گرایا جانا تھا، جس کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے۔ لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی اس میں ایک خلا، ایک ویکیوم موجود ہے جس کو رسپونڈ کیا جانا ضروری ہے، اور پنجاب میں موجودہ حکومت منتخب حکومت نہیں ہے۔ یہ ایک اسٹے آرڈر پر قائم ہے اور اس کو یہ اختیار بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ اربوں روپے جو ہے وہ لٹا رہے ہیں ڈیولپمنٹ فنڈز پہ، کلیدی فیصلے کر رہے ہیں پنجاب کے عوام کے۔ اس سے پہلے انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ اگر یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہے، اظہر من الشمس ہے
کہ موجودہ پنجاب حکومت جو پی ٹی آئی کی بیکڈ گورنمنٹ ہے اسے ایوان کی اکثریت حاصل نہیں ہے اور ابھی اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اوور ٹو رانا ثناء اللہ صاحب اور پھر طارق صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے آپ کے یہ بات علم میں ہے کہ 3 چیزوں کا اعلان کیا تھا عمران خان نے کہ ہم اگلے دنوں میں جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. ایک تو وہ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی بات کی, دوسرا انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی اسمبلی کو توڑیں گے, اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں پیش ہو کے جو ہے وہ اپنے استعفے جو ہے وہ ٹینڈر کریں گے اور اسپیکر صاحب سے کہیں گے کہ جی ہمارے استعفے جو ہے وہ قبول کیے جائیں. بھئی اگر یہاں پہ پنجاب میں گورنر صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اسمبلی توڑنے سے پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں, تو گورنر صاحب کیوں نہ کہتے؟ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی, بلکہ فرض تھا کہ ایک ایسا چیف منسٹر جو ایک ہی سانس میں ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری پارلیمانی پارٹی کے 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں, اور اسی سانس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلی جو ہے وہ سائن کر کے دے آیا ہوں فلاں صاحب کو. تو یہ کیا اسمبلیاں جو ہیں یہ آئینی ادارے ہیں, یہ جمہوریت کی اساس ہے, ان کے ساتھ اس قسم کا مذاق کہ ایک آدمی جو ہے وہ روا روی میں کہتا ہے کہ میں اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں لیکن ممبرز کی 99% تعداد جو ہے وہ توڑنے کے حق میں نہیں ہے. یعنی یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اگر کسی کی ضد پہ, کسی کی انا پہ جو ہے وہ اور کسی کی گھٹیا سیاست کی نظر اگر ہو رہی ہوں, تو ایسی صورت میں جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے وہ گورنر ہے, تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسے کہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ اس طرح سے مذاق اڑانا ہے ایک آئینی انسٹیٹیوشن کا, تو کم از کم اعتماد کا ووٹ تو لیں. اب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں لیا, گریزاں ہوئے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے. اب کس کو نہیں معلوم کہ اسپیکر جو ہے اس نے کیوں اجلاس نہیں بلایا؟ جی وہ جھگڑا چل رہا تھا. اسپیکر کا کیا جھگڑا چل رہا تھا؟ اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ نے اجلاس جو ہے وہ نہیں بلانا, ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے. اس نے اجلاس نہیں بلایا, اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل گورنر کا اس نے وہ ایکسرسائز کیا. اب ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, یعنی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انٹرم ریلیف کی شکل میں جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف دے دیں. ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں, کبھی عدالتیں اس طرح سے نہیں کرتی کہ آپ جو الٹیمیٹ ریلیف مانگیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرم ریلیف کے طور پر ہی دے دیا جائے. ان کا الٹیمیٹ ریلیف کیا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے, اور انٹرم ریلیف انہوں نے انٹرم ریلیف میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ دے دیا, اور اس کے قانونی, آئینی اور فائنینشیل جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں. ایسی کمپلیکیشنز ہیں جس سے جو ہے وہ ملک اور پنجاب, صوبہ پنجاب جو ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوگا. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے جب یہی کچھ ہو رہا تھا, انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ حاصل نہیں کر پا رہے, تو انہوں نے ایک ایسا آرڈر کیا ہے پورے پنجاب میں اور خاص طور پہ لاہور میں, وہ جو ہوتا ہے کہ ایریاز کو گرین کرنا, براؤن کرنا, اور اس میں اربوں روپے کی باپ بیٹے نے دہاڑی لگائی ہے. اور اب وہ جو ہے وہ یہ ایک دن, یہ 18 دن ہیں, یہ ایک دن جو ہے وہ پنجاب کے خزانے کے اوپر جو ہے یہ بھاری گزرے گا. اب اس دنوں میں موقع دیا جائے گا لوگوں کو کہ آپ کے حلقوں میں جو 1.5 ارب روپے کے ہم نے فرض دیے ہیں, جاؤ جا کے ٹھیکیداروں کو اکٹھا کرو, ان سے جو ہے کمیشن جو ہے وہ لے کے اپنی جیب میں ڈالو. یہ ایک ہارس ٹریڈنگ بھی اور کرپشن کا ایک ایسا بازار گرم ہوگا. چاہیے یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے اگر ان کو انٹرم ریلیف دینا تھا تو انٹرم ریلیف میں آرٹیکل 133 133 موجود ہے, آپ اس کو ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہیں ان تک جو ہے ان کو محدود کر کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کو الاؤ کر دیں. ہم آج بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں, جو اتحادی حکومت میں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں, ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کو
اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، سو موٹو نوٹس لیں اور پنجاب کو اس معاشی اور اس کرپشن کی تباہی سے جو ہے وہ بچائیں اور ان کو محدود کریں ڈے ٹو ڈے بزنس کی حد تک۔ یہ اسٹے آرڈر کے اوپر ان کو فل فلیج اختیارات دینا جو ہے یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ایک جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ مترادف ہے۔ باقی یہاں تک اس بات کا تعلق ہے، بھئی آپ کو روکا تو نہیں ہے، آپ کو عدالت نے بھی نہیں روکا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ لے لیں۔ بھئی آپ صبح اعتماد کا ووٹ لے لیں، اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے پورے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں صبح اور معاملہ ختم ہو جائے۔ لیکن ان کے پاس نمبر پورا نہیں ہے، یہ جو ہے وہ نہ ان 18 دنوں کے بعد نہ 28 دنوں کے بعد جو ہے یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے، اسی لیے جو ہے یہ جو ہے وہ گریزہ ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سیاسی طور پہ چلیں پنجاب میں تو یہ ایشو بن گیا، کے پی کے میں کیوں نہیں آپ نے اسمبلی توڑی؟ قومی اسمبلی میں جو آپ نے جا کے پیش ہونا تھا وہاں پہ آپ کیوں نہیں پیش ہوئے؟ دراصل یہ جو ٹولہ اس وقت عمران خان کی شکل میں اور اس کے گرد جو لوگ اس کی گمراہی کا شکار ہیں، یہ ملک دشمن ایجنڈے کے اوپر گامزن ہے۔ یہ اس ملک میں فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، یہ اس ملک میں جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں اور اس سیاسی عدم استحکام کو اس لیے چاہتے ہیں کہ معاشی عدم استحکام ہو اور یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ حادثے سے جو ہے وہ دوچار ہو، اور اس طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا جو ہے وہ نقصان ہو۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے، اتحادی حکومت جو ہے، اس نے اس وقت بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ ملک کے بہترین مفاد میں کیا تھا، جبکہ اپنے سیاسی مفادات کے خلاف کیا تھا۔ اگر اس وقت بھی ہم ملک کو جو ہے وہ کیئر ٹیکرز کے سپرد کر کے چلے جاتے، ملک جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن کی بجائے 45 دن بعد جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا، جو اس وقت کی صورتحال تھی۔ ہم نے ملک کو سنبھالا ہے، ہم نے ڈیفالٹ سے جو ہے وہ اسے نکالا ہے، ہم معاشی استحکام کی جو ہے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ہے وہ دن رات انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیووٹ کیا ہوا ہے اس مقصد کے لیے، لیکن یہ آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رخنہ ڈال رہے ہیں، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ استحکام کا جو ہے وہ شکار نہ ہو۔ اور یہ جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ اس چیز کو ابھی آپ یہ لاہور سے مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پر حکومتی وزراء کی جانب سے واویلا کیا جا رہا ہے پنجاب میں سیاسی ناکامی کے بعد، اور تنقید حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم۔ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال، ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔